أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم صبر، ثابت قدمی اور کامیابی مانگنے کی دعا سیکھیں گے۔ پہلی دعا ہے سورۃ البقرہ آیہ نمبر 250 میں۔ یہ دعا اس وقت جالوت کے لشکر سے مقابلے کے وقت مسلمانوں نے مانگی تھی جب جنگ درپیش تھی، طالوت کے ساتھ تھے اور لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس موقع پر جو ایمان پہ ڈٹ گئے تھے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، بہت خوبصورت دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، ڈال دے، علینا، علی اوپر، نہ ہمارے، صبرن، صبر کو۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں سیم یہاں تک جو کہ ہم نے کل کیے تھے۔ وثبت، اور جما دے، ثابت قدم ہونا ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، تو ثبت جما دے، ثابت کر دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، یعنی ہمارے قدموں کو فرم کر دے، ٹکا دے، جما دے، وانصرنا، اور مدد کر ہماری۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نا الف نون الف نا، یہ جب بھی اینڈ پہ آتا ہے تو ہماری ہم ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ ربنا میں آیا، علینا، اقدامنا، وانصرنا، اور الحمدللہ ہم اتنی ساری دعائیں کر چکے ہیں جن میں کہ ہم نے ان کو یوز کیا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو کم از کم انشاءاللہ دعائیں مکمل ہونے تک یہ کانسیپٹ تو آ جائے گا کہ چھوٹی یا اینڈ پر ہو تو کیا میننگ ہے اور نون الف ہو تو کیا میننگ ہے۔ اسی طرح آپ نے مختلف دعاؤں کو سنا ہوگا، جس طرح اللہم فقہنی فی الدین جب پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما، اور جب ہم پڑھتے ہیں اللہم فقہنا اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما۔ تو اس طرح کر کے میننگ چینج ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات کو ہم اس طرح چینج نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو اگر سنگولر میں ہے تو اس کو ہم پلورل نہیں بنا سکتے ہیں۔ جس طرح رب زدنی علما ہے تو ہم پڑھیں رب زدنا علما، تو قرآن کے آیات کو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن حدیث کے الفاظ کو بولتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، یہ عربک میں کوئی دعا ہے اس میں ہم نا اور نی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو وانصرنا، اور مدد کر ہماری، علی اوپر، القوم اس قوم پر، الکافرین جو کافر ہے۔ سارے الفاظ وہی ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کی تجوید دیکھ لیں ہم۔ ربنا، رو موٹا پڑھنا ہے، نا پہ مد کرنی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ جب بھی اس طرح الف واو یا مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو ہم وہاں پر مد کرتے ہیں لمبی، جس کو ہم چھوٹی اور بڑی مد کہتے ہیں، تو وہ مد ہوتی ہے۔ افرغ علینا، نا، نا میں دو حرکہ ہم نے لمبا کرنا ہے۔ صوب رون وثبت، صوب، صواب کو موٹا، با پہ قلقلہ، رون وہ نہ کریں گے۔ ثبت، ثا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اقدامنا، اق، قاف پہ اگین قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی، آواز کو ملائیں گے۔ اقدا لمبا ہوگا، دو حرکہ، الف مدہ ہو رہی ہے۔ منا اگین دو حرکہ لمبا، الف مدہ۔ وانصرنا، وان میں نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ سور، صوت کو موٹا پڑھنا ہے، رو کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ نا الف مدہ، علی القوم الکافرین، یا مدہ ہوگی یہاں پر اینڈ پر۔ دوسری دعا دیکھیں، آپ دونوں میں سے کوئی ایک دعا بھی یاد کر سکتے ہیں آج اپنے گروپ میں جارجز کو لیسن سنانے کے لیے، اور اگر دونوں کر سکیں تو دونوں کر لیں۔ الفاظ کافی قریب قریب ہیں اس لیے میں نے ان دعاؤں کو اکٹھا کیا ہے۔
قرآن میں اس دعا کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ ان کو دنیا آخرت سب کا بہترین بہترین ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا گناہ ہمارے، و اسرافنا اور زیادتیاں ہماری۔ اسراف کرنا کیا ہوتا ہے؟ خرچ میں اسراف ہوتا ہے نا، زیادتی کرنا، اور زیادتیاں نہ ہماری، فی امرنا ہمارے کام میں، ہمارے معاملے میں، وثبت اور جما دے اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری اوپر، علی اوپر، القوم ان لوگوں کے، الکافرین جو کافر ہیں۔ تو اینڈ والا پارٹ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دونوں دعاؤں کی بالکل سیم ہے، جو پہلی دعا ہے اور دوسری دعا ہے۔ دوبارہ سے غور کریں، سورہ بقرہ آیا 250، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور دوسری دعا میں بھی وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تو آپ کو تھوڑا سا غور کر کے اس کا سٹارٹ کے پارٹ کو یاد کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ دونوں دعاؤں کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ کوئی بڑی عمر کی ہیں، کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے تو پریشان نہ ہو، اصل مقصد ہے کہ یہ دعاؤں سے ہم فیملیئر ہو جائیں، ہم ان کو جان لیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیں، اس کا ترجمہ سمجھ لیں، کب کیسے مانگنی ہے، ایک فیلنگ ہمیں آ جائے۔ اگر ان کیس یاد نہیں بھی ہو پا رہی کسی سے تو کوئی بات نہیں، اس کو بس بار 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 پڑھ کے پریکٹس کرتے رہیں، اللہ بہترین اجر دے گا۔ لیکن جو یاد کر سکتے ہیں وہ بالکل سستی نہ کریں، ضرور یاد کریں، یہ آپ کو گولڈن چانس ملا ہے، اور ابھی سب کے ساتھ یاد کرتے ہوئے یاد ہو جائے گی، بعد میں پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو ضرور یاد کر لیں، تھوڑا سا وقت نکالیں تاکہ اس رمضان کے اینڈ میں آپ کو کچھ اچیو کرنے کی فیلنگ ہو کہ میں نے کچھ حاصل کیا، اور وہ آپ کی رمضان کے علاوہ بھی انشاءاللہ مددگار ہو۔ تجوید دیکھیں، ربنا اغفر لنا، یہ ہم پہلے یہ سارے پڑھ چکے ہیں، ذنوبنا دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، نو کو لمبا کرنا ہے، بنا الف مدہ، و اس رو فنا، اس میں سیٹی والی آواز ہے، رو کو موٹا پڑھنا ہے، فنا الف مدہ یعنی دو حرکہ لمبا کرنا ہے، فی مد کرنی ہے، امرینا نا پہ اگین الف مدہ ہے، اور آگے میں بتا چکی ہوں۔ تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں دونوں کی۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دوسری دعا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين ثم آمين. پہلی دعا کی انشاءاللہ ہم تفسیر دیکھیں گے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے. دوسری دعا میں بھی تقریباً وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا زیادتی ہے اور کاموں میں زیادتی کا ہونا، ایکسٹرا کرنا، جو نہیں ضرورت ہے اس کو کر دینا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہو جائیں، کمی بیشی بھی اور زیادتی بھی، جو کچھ ہو جائے یا اللہ اس کو معاف فرما دینا. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. یاد کریں کس کس موقع پر صبر کس طرح. اچھا جب ہم صبر کا سوچتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کوئی بہت بڑی بڑی باتیں آتی ہیں. کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بہت بڑی بیماری ڈائگنوز ہو گئی تو ہم نے صبر کرنا ہے. صبر ہر ہر لمحے ہوتا ہے. صبر ہر ناخوشگوار بات پر، حالات پر، ہر وہ چیز جو کہ مجھے بری لگے، میری پسند کے مطابق نہ ہو، میری مرضی کے مطابق نہ ہو، وہ انسان کے اندر غم لے کر آتی ہے اور اس غم کا ری ایکشن ہوتا ہے ایک، اس میں صبر کرنا ہے. مثلا فار ایگزامپل کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں سونا چاہ رہی تھی، بچوں نے مجھے سونے نہیں دیا، اور اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے. میں بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہی تھی، بچوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میں یاد کرنا چاہ رہی تھی. یا میں کہیں پہ جانا چاہ رہی تھی اور میرے شوہر نہیں مانے لے کے جانے کو، اور گھر سے وہ کپڑے دیے تھے وہ صحیح سل کر نہیں آئے. کھانے کا کچھ اور ہو گیا، کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں روزمرہ کی، میں کچھ اور چاہ رہی تھی اور ہو کچھ اور گیا. ہر کیفیت میں صبر. ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا. میں نے کچھ اور سوچا تھا، سمجھا تھا، شوہر کچھ اور سمجھ لیا. میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی، بھائی بہن نے کچھ اور سمجھ لیا. کچھ بھی کسی بھی طرح کی کیفیت ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، صبر کرنا ہم پہ آسان کر دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، استقامت دے دے. جو کام ہم کرنا شروع کریں اس کو ثابت قدمی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کریں. حدیث میں آتا ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. کیا فائدہ ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں، پھر بس اللہ کی ماننی ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان کے لیے کوئی خوف غم نہیں ہے. تو ثابت قدمی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے. اور حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال وہ ہیں جو کہ دائمی ہوں، مسلسل ہوں، کیے جاتے رہیں چاہے کہ وہ تھوڑا ہی ہو. یہ جو استقامت ہے نا، مثلا فار ایگزامپل دو تین ایگزامپلس دوں گی. ایک لڑکی پردہ کرتی ہے، بہت اچھی طرح سے خود کو کور کرتی ہے، شادی ہوتی ہے، سسرال والے اجازت نہیں دیتے، باہر کے ملک آتی ہے، وہاں پر آ کر پردہ، اس کا شوہر کہتے ہیں یہاں پر کیا ضرورت ہے، اس طرح تم یہ نقاب کیے ہوئے اور یہ عجیب سی چیز لگو گی اور لوگ تمہیں زیادہ مڑ مڑ کے دیکھیں گے، اور یہاں پہ نہیں ضرورت ہے، یہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا ہے ایک دوسرے کو. اور یہ بہت کامن ہے ویسٹ میں کہ اس طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں. تو ایک تھی جاننے والی، وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ میری شادی ہوئی اور میں جب آئی ایئرپورٹ پہ پہنچی تو میرے ہسبینڈ لینے کے لیے آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ نا یہ تم نے کیا پردہ کیا ہوا ہے اور خود کو کور کیا ہوا ہے، یہاں پر تو ایسے نہیں چل سکتا، تم اتارو گی تو میں تمہیں گھر لے کے جاؤں گا ورنہ تمہیں میں نہیں لے کے جا رہا.
अब आप सोचें कि एक लड़की कहाँ से कहाँ पहुँची और पहुँच के वहाँ एयरपोर्ट पे उसका शौहर कह रहा है उतार दो। तो वो कहती हैं कि मैंने लगनाम लिया और मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। और कहती मेरी रोने वाली हालत, बुरी हालत, और मैं अल्लाह ताला से दुआएँ कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड ना वहाँ पे मुझे छोड़ के चले गए और मैं वहाँ बैठी हुई दुआएँ कर रही हूँ। तो थोड़ी देर बाद आए और आके ना मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम क्या करती हो। अब आप देखें कि उस चेकिंग में उस लड़की का पर्दा उतर जाता। या हम बहुत सारे ऐसे मामलात में हम कुछ काम शुरू करते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। दीन इस्लाम के अहकाम हर इलाके, हर मुल्क, हर वक़्त के लिए हैं और जो हुक्म रब ताला ने दिया है, वो मुझे करना है, याद रखें। जब बुराई पे जमे हुए शैतान के रास्ते पे चलने वाले अपना स्टाइल, अपनी चीज़ें करते हुए शर्माते नहीं हैं, फटी हुई पैंटें पहनते हुए शर्माते नहीं हैं, तरह-तरह के अनोखे फ़ैशन करते हुए शर्माते नहीं हैं और वो पूरे फ़ख्र के साथ सबके सामने आते हैं, तो क्या मैं अपने इस्लाम का आइडेंटिटी जो अल्लाह ताला ने मुझे इतना मुक़द्दस पाक किया है, जो मुझे इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया है कि मैं एक छुपी हुई चीज़ हूँ, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं उसको नहीं मेंटेन कर सकती? तो सब्बित अक़दामना, या अल्लाह एक नेकी का काम शुरू किया उस पर अब इस्तक़ामत देना, वो कमी ना हो। और दूसरी चीज़ जो मैं सब्बित अक़दामना में मेंशन करना चाहूँगी वो है कुरान सीखना सिखाना। बहुत सारे लोग क्लास शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने का सोचते हैं। पहली बात, बहुत सारे आते ही नहीं। जब बहुत सारे आ जाते हैं कुरान सीखने के लिए, लेकिन कंप्लीट करने वाले कितने होते हैं? 100 आए होते हैं, उनमें से 20 मुश्किल से कंप्लीट कर रहे होते हैं। अक्सर आप इस्लामिक कोर्सेज़ में ये देखेंगे। हालाँकि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र, अल्लाह ताला ने इस कुरान को आसान बनाया है। कोई है नसीहत पकड़े, लेकिन हमें क्या होता है, नहीं याद नहीं होता, नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, किया नहीं जाता। क्या अपनी डिग्री करते हुए यूनिवर्सिटी की डॉक्टर्स बनते हुए, इंजीनियर्स बनते हुए और फ़ील्ड्स में जो लोग इतनी मेहनत करते हैं, क्या कभी उनके ज़हन में ये ख़्याल आया कि हम छोड़ दें? ज़रा बाकी इदारों में चेक करें, जितने एडमिशन्स होते हैं किसी भी फ़ील्ड में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनके एंड पर क्या उतने स्टूडेंट होते हैं? बिल्कुल उतने होते हैं। इक्का-दुक्का कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से एंड तक नहीं पहुँचते। लेकिन हमारी कुरान की कोर्सेज़, कुरान सीखने सिखाने में आप देख लें कितने लोग शामिल होते हैं और फिर कितने कंप्लीट करते हैं। तो जो हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिखाया गया ना सूरह फातिहा में माँगने के लिए, या अल्लाह रास्ता दिखा दे, उस पे चला दे, मंज़िल तक भी पहुँचा, उसको पूरा भी करा। अब हम में से बहुत सारों ने ये कुरानी दुआएँ शुरू की होंगी और उनमें से कुछ लोग अब तक जमे हुए हैं, बहुत सारों ने स्टेप बैक कर दिया और शैतान का यही हरबा है। तो वसब्बित अक़दामना, या रब मेरे कदम जमा दे, जिस नेकी जिस खैर को मैं करना शुरू करूँ, उस पर मेरे कदम जमा दे। कदम कैसे जमते हैं? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। नेकी और खैर पर जमने के लिए ज़रूरी है कि अपने साथ अपने करीबी लोगों को, अपने बहन-भाइयों को, अपने दोस्त अहबाब को, सबको इस तरफ लगाएँ ताकि आपके अपने कदम भी जमें। जब दूसरों को कहेंगे तो फिर खुद करते हुए ख़्याल आएगा, नहीं मैंने दूसरे को कहा और अब मैं खुद ये गलत काम कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं करना। तो सब्बित अक़दामना, या रब मेरे कदम जमा दे, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और मेरी मदद फरमा काफ़िर कौम पर, जो काफ़िर है। किस तरह मदद फरमा? 2 एतबार से ज़हन में रखें जब भी ये दुआ माँगे। क़ौल के एतबार से, ज़ुबान के एतबार से भी कि मैं अपने दीन पर कायम रहूँ और दलाइल दे सकूँ दूसरों को, और दूसरा अमली तौर पे भी अगर जिहाद का मौका आए तो उसमें भी या अल्लाह तू मदद फरमाना। तो रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हमारे कदमों को जमाए और काफ़िरों पर हमारी मदद करे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।